بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی ایک خصوصیت لیلۃ القدر ہے، جس کو قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا ہے۔ جو شخص اس رات میں اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق عبادت کرے، اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہ ثواب زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، اس کی مقدار حق تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر معین طور پر بتائی گئی تھی، مگر حکمت خداوندی کے تحت وہ بھلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اگر یہ رات معین طور پر بتائی جاتی تو بہت ممکن تھا کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ امت اس رات کی خیر و سعادت کی تلاش میں لگی رہے، اور یوں اس امت کے لیے ہر شب قدر بن جائے۔ ہر مومن بندے کو رمضان مبارک کی پہلی رات سے ہی شب قدر کی تلاش کا شوق ہوتا ہے، اور ہر رات کی محنت اور عبادت اسے شب قدر کی برکات اور حصول کے لیے مستعد بناتی ہے۔ اس طرح گویا ہر رات شب قدر بن جاتی ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ اگر شب قدر معین کر دی جاتی اور خدا نخواستہ کوئی شخص اس رات میں گناہ اور گندگی میں ملوث ہوتا تو یہ رات اس کی شفاعت اور بدبختی کی دلیل بن جاتی۔ اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادت کی کوشش کرتے تھے جو اور دنوں میں نہ ہوتی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور ساری رات یا اکثر شب عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو مومن اس رات ذکر اور عبادت الہی میں مشغول ہو، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن سے فرشتے مصافحہ کریں، ان کو سلام کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی مومن اس رات دعا میں مشغول ہو، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس طرح یہ رات خصوصیت کے ساتھ قبولیت اور دعا کی رات ہے۔ شب قدر میں رات بھر عبادت کرنا اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا بڑی بلند ہمتی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص ساری رات عبادت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جس قدر بھی محنت کر سکتا ہو تو ضرور کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا اس کو ایسا ثواب ہے جیسے اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے گویا پوری رات عبادت کی۔ اگر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ آخری عشرے کی راتوں میں نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ضرور ادا کرے۔ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک لیلۃ القدر ہی رہتی ہے، اس لیے مغرب اور عشاء کے وقت کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ قدر میں ارشاد ہے، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جائے، کیونکہ اعتکاف خود ایک مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا، اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر آ جائے گی۔ شب قدر کی دعا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔
بے شک اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور یقیناً قبول ہوگی، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگی ہو، تو یقین رکھیے کہ بیڑا پار ہو گیا، اور اللہ ایک بار معاف کر دینے کے بعد دوبارہ نہیں پکڑتے۔ اور جس کسی بھی انسان کو شب قدر میں یہ دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، اس کا مقدر قابل رشک ہے۔ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ ماہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا، اور اس رات کی خیر سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو مکمل طور پر بھلائی سے محروم ہو۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندے کو جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو سلام کہتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بس جب رمضان شریف گزرنے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا ادا کر دیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے اپنا فریضہ جو ان پر لازم تھا ادا کر دیا، اور اب وہ مجھ سے دعا پکارتے ہوئے عید کی نماز کو نکلے ہیں، پس میری عزت و جلال، میرے کرم و عفو اور میری بلندی اور مرتبے کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہاری بخشش کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس یہ لوگ بخشے بخشائے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے رمضان مبارک کی برکات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے اور اس مہینے کا حق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مورد بنائے۔ ہماری آنے والی ویڈیو جمعۃ الوداع اور عید الفطر کے حوالے سے ہوگی، جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔